قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہوں گے۔ 3 چیزوں کا احترام کرو: استاد، والدین اور قانون۔ 3 چیزوں کے لیے لڑو: اسلام، ملک اور حق۔ 3 چیزوں پر ہمیشہ قابو رکھو: نصیحت، احسان اور موت کی یاد۔ مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے لیکن دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ بلا وجہ زیادہ پیاس لگنا اچھی صحت کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جانا جلد بڑھاپے کی علامت ہے۔ سر پر دانے نکلنا دماغ کی کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ باریک دانتوں والی عورت کی نظر تیز ہوتی ہے۔ باریک اور کھلے دانت خوبصورتی کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ آئینہ ٹوٹ جانا بڑی تبدیلی آنے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر خواب میں دریا دیکھو تو یہ ترقی کی نشانی مانی جاتی ہے۔ اگر کسی انسان کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسے بتا دو، کیونکہ زندگی میں موقع کم اور دھوکہ زیادہ ملتا ہے۔ بیٹھے ہوئے کسی سے ہاتھ نہ ملاؤ، کیونکہ اسے تکبر کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہاتھ سے نمک گر جائے تو اسے جھگڑے کی نشانی کہا جاتا ہے۔ اگر چیزیں بار بار گم ہونے لگیں تو بعض لوگ اسے بری نظر کی علامت سمجھتے ہیں۔ اچانک دل تیز دھڑکنے لگے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی یاد کر رہا ہے۔ اگر خواب میں سانپ نظر آئے تو اسے دشمن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ خواب میں پانی دیکھنا سکون اور آسائش کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ہاتھ سے دودھ گر جانا کاروبار میں نقصان کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ذہین لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ سوچتے وقت ناخن چباتے ہیں۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا بعض بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آنا صحت خراب ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ آنا مثانے کی کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ٹانگوں میں درد ہونا جسم میں پانی کی کمی کی نشانی ہو سکتی ہے۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جانا بیماری کی علامت ہے۔ نیک کاموں میں دل نہ لگنا غفلت کی علامت ہے۔ کسی کے لیے دروازہ کھول دینا یا کسی عورت کے لیے اپنی نشست چھوڑ دینا اچھی تربیت کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ مفلسی کے بعد دولت مند ہونے کا خواب آنا بعض لوگوں کے نزدیک غربت آنے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ مسکراہٹ اپنائیں، یہ دلوں کو قریب کرنے کا آسان طریقہ ہے۔ پرانے لوگوں کی یاد آنا بعض اوقات دل کی وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ زندگی میں سکون اکثر چیزوں سے نہیں بلکہ سوچ بدلنے سے آتا ہے۔ اچانک کسی اچھے انسان سے ملاقات ہونا بعض اوقات خیر کے موقع کی نشانی ہو سکتی ہے۔ شکر کی عادت انسان کی چھوٹی نعمتوں کی قدر سکھاتی ہے۔ اچانک زندگی میں تبدیلی آنا نئے سبق سیکھنے کا موقع بن سکتا ہے۔ اپنے رویے پر غور کرنا خود کو بہتر بنانے کی علامت ہے۔ معافی مانگنے میں پہل کرنا رشتوں کو بچا لیتا ہے۔ بار بار ایک ہی غلطی یاد آنا اصلاح کی طرف توجہ کی علامت ہو سکتی ہے۔ خاموشی میں سکون محسوس ہونا ذہنی پختگی کی طرف اشارہ کر سکتا ہے۔ کم شکایت اور زیادہ کوشش زندگی آسان بنا دیتی ہے۔ خاموشی پسند آنے لگنا بعض اوقات ذہنی پختگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔
بار بار والدین کی یاد آنا محبت اور تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت انسان کی سوچ بدل دیتی ہے۔ دوسروں کے درد کو محسوس کرنا انسانیت کی خوبصورتی کی علامت ہے۔ دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونا بڑے دل کی نشانی ہے۔ روز کچھ نیا سیکھنا شخصیت کو بہتر بناتا ہے۔ مشکل وقت میں صبر آ جانا مضبوط کردار کی نشانی ہو سکتا ہے۔ مشکل میں بھی امید قائم رہنا مضبوط شخصیت کی علامت ہو سکتی ہے۔ سچ بولنے کی عادت دل کو سکون دیتی ہے۔ خواب میں روشنی دیکھنا بعض روایات میں اچھائی اور رہنمائی کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ دل میں نیکی کا خیال آنا اچھے ارادے کی علامت ہو سکتا ہے۔ پرانی غلطیوں سے سبق لینا عقل مندی کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ بے وجہ کسی کے لیے دعا نکلنا محبت اور خلوص کو ظاہر کرتا ہے۔ آزمائش کے بعد آسانی آنا زندگی کے بدلتے حالات کی یاد دہانی ہو سکتی ہے۔ انسان کو اہمیت دیا کرو، پیشوں کو نہیں، کیونکہ امیر کو غریب اور غریب کو امیر بننے میں دیر نہیں لگتی۔ بری عورت کی 2 نشانیاں بتائی گئی ہیں: بات کرتے وقت گالی گلوچ کرنا اور بیہودہ لباس پہننا۔ اگر گھر میں چونٹیاں نکلنا بند ہو جائیں تو بعض لوگ اسے غربت کی علامت سمجھتے ہیں۔ 4 چیزوں کو سنبھال کر رکھو۔ نماز میں دل کو قابو میں رکھو، تنہائی میں اپنے خیالات کو قابو میں رکھو، محفل میں اپنی زبان کو قابو میں رکھو، راستے میں اپنی نگاہ کو قابو میں رکھو۔ خواب میں بکری دیکھنا رزق ملنے کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ خواب میں بالوں میں کنگھی کرنا خوشی ملنے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ خواب میں گم ہونا پریشانی کے بعد خوشی آنے کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ خواب میں میٹھے پھل کھاتے دیکھو تو یہ نیک اور خوبصورت اولاد کی علامت مانی جاتی ہے۔ اگر سکون کی نیند چاہتے ہو تو 2 کام کبھی نہ کرو: کسی کو غم نہ دو، اپنا غصہ دوسروں پر نہ نکالو۔ کھانے کے بعد نیند آنا اچھی صحت اور تندرستی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ فقیر کو صدقہ عاجزی اور ادب کے ساتھ دو، کیونکہ خوش دلی سے دیا گیا صدقہ قبولیت کی نشانی ہے۔ اگر نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو یہ جسم کی گرمی کی علامت ہو سکتی ہے۔ وقت انسان کو وہ سبق سکھا دیتا ہے جو کتابیں بھی نہیں سکھا سکتی۔ دن کا آغاز مثبت سوچ سے کریں، دل میں سکون بڑھتا ہے۔ بار بار نیکی کا خیال آنا دل کی بھلائی اور اچھے ارادے کی علامت ہو سکتا ہے۔ انسان کا اصل مقام اس کے الفاظ نہیں بلکہ اس کے عمل بتاتے ہیں۔ بار بار اچھی بات سننے کا موقع ملنا نصیحت قبول کرنے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ روز تھوڑی دیر خاموشی میں بیٹھنا سوچ صاف ہونے لگتی ہے۔ عزت مانگنے سے نہیں، کردار سے حاصل ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے شکر ادا کرنا دل کو ہلکا کر دیتا ہے۔ خواب میں بارش دیکھنا بعض روایات میں رحمت اور خوشحالی کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے وقت بھی اس کی قدر بڑھا دیتا ہے۔ خواب میں راستہ نظر آنا بعض تعبیرات میں نئی سمت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دوسروں کی تعریف کرنا دل کو خوشی اور تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ جو انسان اپنے غصے کو قابو کر لیتا ہے وہ بہت سی مشکلات سے بچ جاتا ہے۔ کم بولنا اور زیادہ سننا انسان کی سمجھ بڑھا دیتا ہے۔ بغیر وجہ دل کا گھبرا جانا کبھی کبھی اندرونی پریشانی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔
دل صاف ہو تو چھوٹی خوشیاں بھی بڑی نعمت لگتی ہیں۔ مشکل حالات میں اچھا رویہ رکھنا مضبوط ایمان اور حوصلے کی نشانی ہو سکتا ہے۔ غصے میں فیصلہ نہ کریں، وقت گزرنے کے بعد سوچ بہتر ہو سکتی ہے۔ خاموشی کبھی کبھی ایسے جواب دے دیتی ہے جو الفاظ نہیں دے سکتے۔ روز تھوڑا سا وقت اپنے لیے نکالنا ذہنی سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ کسی کی مدد کرنے کی خواہش پیدا ہونا نرم دل ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ ہر مسکراہٹ کے پیچھے خوشی نہیں، کبھی کبھی برداشت بھی ہوتی ہے۔ دل میں معافی کا جذبہ پیدا ہونا اندرونی سکون کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کتاب پڑھنے کی عادت علم اور سوچ دونوں بڑھا دیتی ہے۔ اچھے لوگ قسمت سے نہیں، اچھے رویوں سے پہچانے جاتے ہیں۔